حالات جیسے بھی ہو، مسلمان کا ایمان کہتا ہے ٹکرانا سیکھو۔ مودی یہ کرنا ہے، یوگی یہ کرنا ہے، ان کے ہاتھ پیر بھی اللہ کے حکم کے محتاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس پروردگار کے پیدا کیے ہوئے بندے بربادی اپنے سر پر لے، بے حیائی کریں، بے ایمانی کریں، ظلم کریں، تشدد کریں، نشہ کریں، نماز چھوڑیں، اللہ کو ناراض کریں، اور پھر کہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ کچھ نہیں ہو رہا، اپنے ذہن سے نکال دو، کچھ نہیں ہو رہا، سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ مجرم ہم ہیں۔ آج جو انسان گناہ کر رہا ہے، مسجدوں کی تعداد بڑھ گئی، مدرسوں کی تعداد بڑھ گئی، حافظوں کی تعداد بڑھ گئی، حاجیوں کی تعداد بڑھ گئی، لیکن چوروں کی تعداد بھی بڑھ گئی، زانیوں کی تعداد بھی بڑھ گئی، شرابیوں کی تعداد بھی بڑھ گئی، جواریوں کی تعداد بھی بڑھ گئی، ظالموں کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ جس طریقے سے نیکیوں کے راستے اور نیکیوں کے کام کے راستے سنوار کر پیش کر دیے گئے، اسی طریقے سے بے ایمانی، ظلم، فتنہ، فساد، فسق، فجور، شراب نوشی، جوا، افیم، گانجا سب بڑھ گیا۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ مجرم فلاں ہیں، ظالم فلاں ہیں، فلاں نے یہ آرڈر دیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ اپنے گریبان میں جھانک کر کون دیکھتا ہے؟ اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھو، اپنی زندگیوں کو کھنگال کر دیکھو، اپنی جوانیوں کو دیکھو، اپنی رات دن کی مستیوں کو دیکھو، پھر پتا چلے گا کہ ہم خود اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ کسی عالم سے جا کر پوچھو کہ ظالم حکمرانوں کو قوم کے اوپر مسلط کب کیا جاتا ہے، تو وہ عالم حدیث میں تلاش کرے گا اور جواب ملے گا جب نشہ عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، گانا بجانا عام ہو جائے، ظلم عام ہو جائے، تو پھر سب سے پہلا عذاب اللہ کی طرف سے یہ اترتا ہے کہ اللہ اس قوم کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے جو ان کے اوپر رات دن ظلم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مودی یہ کرنا ہے، یوگی یہ کرنا ہے، ان کے ہاتھ پیر بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، ان کی زبان بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اور وہ اللہ وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے پہلے تھا اور جو ان کے بعد تھا، جو نبی کے دور میں تھا، جو آج ہے، جو کل رہے گا اور جو ہمیشہ ہمیش رہے گا، وہ نہیں بدلتا۔ مجھ جیسے تم جیسے کروڑوں کھربوں مرتبہ بدل گئے، اللہ وہی ہے۔ ہم نے اللہ کی زمین کو اس کی نافرمانی سے، جوئے سے، سٹے سے، چوری سے، بے ایمانی سے، ظلم سے، فساد سے، فتنے سے ہم نے اللہ کی زمین کو بھر دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ محمد بن قاسم آ جائے، ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر آ جائیں، ہم کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ آ جائے، ہم کہتے
محمود غزنوی آ جائے، نہیں، ہم نے کون سی کسر چھوڑی؟ اللہ کے قرآن کے حکم کو تار تار کرنے میں کون سا کام چھوڑ دیا؟ لونی کے بارڈر سے لے کر بادشاہی باغ کی پہاڑیوں تک جاؤ، سروے کرو، جماعت والے کریں، مدرسوں کے عالم کریں، مسجدوں کے امام کریں، اور کوئی بھی ہندوستان کے کسی بڑے سے بڑے آدمی کو بلاؤ اور لونی کے بارڈر سے لے کر بادشاہی باغ کی پہاڑیوں تک جا کر دیکھو، کسی بھی گاؤں میں جا کر پوچھو کیا مسئلہ ہے، ہر گاؤں والا یہ کہے گا کہ نشہ ایک مسئلہ ہے۔ برباد کر دیا۔ جب تمہاری قوم کے نوجوان کھوکھلے ہو گئے نشہ کر کر کے، جب ان کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، جب ان کی آنکھیں اندر چلی گئی، جب ان کے جسم کی جان چلی گئی، اب یہ فتح کرنے کی بات کرتے ہیں کہ ہم فتح کر دیں گے، جاؤ وہ چراگاہ دور چلی گئی۔ اب تو فکر کرو کہ یہ اپنی بہنوں کی عزت بھی بچا پائیں گے کہ نہیں، کہ اگر ماں باپ پیسہ نہیں دیتے اور پڑیا چاہیے تو چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور یہ وبا پھیلتے پھیلتے نہ جانے کہاں تک پھیلے گی۔ اللہ ہی محافظ ہے۔ جہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حافظ قرآن نشے کی پڑیا کو بیچنے میں پکڑے جاتے ہیں۔ کہاں ہو تم فتح حاصل کرو گے؟ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ایک خالد بن ولید 12 ساتھیوں کو لے کر گئے اور 3 لاکھ دشمنوں کے بیچ میں صبح سے لے کر شام تک لڑتے رہے، خدا کی قسم یہ عقل گوارا نہیں کرتی، لیکن تاریخ کے صفحات میں جو لکھا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے کہ 12 مسلمان حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے دیکھا کہ دشمن آ گیا، اپنے سی آئی ڈی بھیجے دشمنوں میں، عیسائیوں میں، کہا کتنے ہیں؟ اس سی آئی ڈی نے آ کر کہا کہ 6 لاکھ عیسائی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ 6 لاکھ۔ ادھر ابو عبیدہ ابن جراح کے ساتھ صرف 3000 مسلمانوں کی جماعت تھی، 3000۔ 6 لاکھ کے بیچ میں 3000 کا کیا اٹھتا ہے؟ آٹے میں نمک کی بھی حیثیت نہیں۔ ابو عبیدہ نے ایک قاصد کو دوڑایا خط لے کر، حضرت عمر ابن خطاب جو خلیفہ تھے ان کے پاس، وہ مدینہ گیا، ایران سے دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا، ہانکتا ہوا، گھوڑے پر چڑھ کر، چابک چست چالاک گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ پہنچا، اور وہ خط دیا۔ خط میں لکھا تھا کہ 6 لاکھ عیسائی اپنی تیاریوں کے ساتھ ہم 3000 کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، ہمارے لیے کمک بھیجیے، مددگار بھیجیے، فوجی بھیجیے۔ حضرت عمر صبح کو فجر کی نماز میں اس خط کو لے کر مسجد میں آئے اور کہا کہ مسلمانوں کا 3000 کا لشکر ابو عبیدہ کی سربراہی میں ایران کے بادشاہ سے لڑ رہا ہے، اور اس کا یہ خط آیا ہے۔ پھر سامنے جو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے ان میں سے ایک کو اٹھائے، سلمہ بن اکوع کھڑے ہو، اکرمہ بن ابی جہل کھڑے ہو، نام لے کر ایک ایک صحابی کو کھڑا کیا،
یہ کل صحابہ کتنے ہوئے جن کو کھڑا کیا؟ 12. اور جواب میں خط اس قاصد کے ہاتھ میں دیا اور ان 12 آدمیوں کو اس کے ہاتھ میں دیا اور اس میں لکھا کہ میں تمہارے لیے 12,000 خالص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے جانباز مجاہدین کی جماعت کو بھیج رہا ہوں. 12,000 کا لشکر تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں. اور سن لو یہ دراصل 12 ہیں اور ان میں سے ہر ایک 1,000 کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. 12 آدمیوں کا لشکر بھیج دیا اور یہ 12 پہنچے. تاریخ کے صفحات کو اٹھا کر دیکھو، خطیب بغدادی کی کتاب کو اٹھا کر دیکھو، شاہجہاں پوری کی کتاب تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھو، اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کہ یہ جب 12 وہاں پر پہنچے تو ان کا جرأت، بہادری، جہاد، مجاہدہ، تلوار دیکھ کر اتنا قتل عام مچا کہ دشمنوں کی لاشوں کے چٹے لگ گئے اور دشمن منہ پھیر کر بھاگ گیا. آج ان کی اولاد پڑیا پی رہی ہے، نشہ کر رہی ہے کہ ایک مولوی مدرسے میں پڑھنے والا جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا رہا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا؟ ہو گیا یہ کہ اس کے پاس سے اتنے گرام نشہ دینے والی چیز ملی ہے. بربادی ہے. تم اپنی بہنوں کو بچا نہیں سکتے، اپنی بہو بیٹیوں کو بچا نہیں سکتے، اپنی مسجدوں کو بچا نہیں سکتے، اپنے قرآن کو بچا نہیں سکتے، اپنی ٹوپی کو بچا نہیں سکتے، اپنی داڑھی کو بچا نہیں سکتے، اپنے ملک کو بچا نہیں سکتے. تمہاری زندگی سے جسم کی روح بھی نکل گئی اور ایمان کی روح بھی نکل چکی ہے. کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ اس اسلام کا جنازہ نکل چکا ہے جس اسلام کی بات کرتے ہو. چھوڑ دو. ایک آرڈر آتا ہے کہ اسی کے رانے میں اتنے نوجوان شہید ہو گئے، اسی کے رانے میں بات چلتی ہے کہ اتنے انکاؤنٹر ہو گئے. کاش ایک ایمان والا ایسا ہوتا جو ملک کے لیے، قوم کے لیے، ایمان کے لیے جان دے دیتا. سونے کے ٹکڑوں کے لیے جان چلی گئی، چوری چکاری میں جان چلی گئی، بے ایمانی میں جان چلی گئی، زناکاری میں جان چلی گئی. کون سی عزت کا کام کیا؟ اپنی قوم کو برباد کرنے والوں نے برباد کیا. اور کسی گاؤں میں جاؤ، کہو کہ بھئی یہ نشے کا معاملہ اتنا گمبھیر ہو گیا کہ مسجدوں کے اندر پہنچ گیا، مدرسوں کے اندر پہنچ گیا، اس کو روکو، تو آدمی ہاتھ کھڑا کر دے، مولانا کون مان رہا کسی کی؟ جب قوم کا یہ عالم ہو تو خدا کی قسم ان مسجدوں اور مدرسوں کا مالک اللہ ہی ہے. تم سے کوئی امید نہیں. فکر کرو، نئی فکر کرو گے تباہ ہو جاؤ گے، کھوکھلے ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، اور تمہاری تباہی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے. آؤ میرے ساتھ چلو. کون سے گاؤں میں چلنا چاہتے ہو؟ ہر گاؤں کی سمسیا ہے، ہر گاؤں کی طرف ہے. سفید داڑھی والا بوڑھا اپنی بچیوں کے سلسلے میں روتا بلکتا پھرتا ہے.
کہ مولانا جہاں جاتا ہوں رشتے کی تلاش میں، آخر میں اینڈ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نشہ کرتا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ یہ بات یقینی ہو گئی کہ اب تمہارے بس میں نہیں ہے اسلام کی رکشا، اب اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی محافظ ہے۔ نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ میرے بزرگوں، صحیح سمت کی طرف آؤ، اپنی قوم کی فکر کرو، نوجوانوں کی فکر کرو، بند کر دو، ساری چیزیں بند کر دو۔ آج کا تقاضا یہ ہے کہ میری اور تمہارے بچے اس غلط حرکت سے بچ جائیں، ورنہ گود میں پلنے والے بچے بھی محفوظ نہیں رہیں گے، محفوظ نہیں رہیں گے۔ کہ ایک گاؤں کی خبر ہے، باپ پڑیا رکھتا تھا اور اس نے تھوڑی سی چاٹی اور چاٹ کر چارپائی کے نواڑ کے اندر چھپا دیا اس کو۔ معصوم 9 مہینے کا بچہ کھیلتا کھیلتا وہ پڑیا کے کو انگلی سے نکال لیتا ہے اور وہ کچھ سمجھ کر اس کو اپنے منہ میں رکھتا ہے اور اس کی موت آ جاتی ہے۔ یہ ہوگا اور تمہاری نگاہیں دیکھیں گی اور تم سنو گے۔ کیوں؟ جب بوڑھوں نے پرواہ نہیں کی، اولاد کو چھوڑ دیا، بچوں کو پیدا کر کے سڑک پر چھوڑ دیا، اس کی پرواہ نہیں کی۔ آج یہ بچے اپنے جسم کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اپنی بہنوں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ نماز پڑھو۔ نماز پڑھنا فرض ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن آج کی سب سے بڑی سمسیا جس نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، آج کا سب سے بڑا کینسر، سب سے بڑا طاعون، سب سے بڑی بیماری یہ نشے کی پڑیا ہے، جس نے میری اور تمہارے نوجوانوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اور یہ کیرانے کے گاؤں سے چلی، آج جمنا نگر کے اندر 2-3 میٹنگ ہو چکی ہیں۔ 2 میٹنگ میں خود شامل رہا، کہا ہم تو تباہ ہو گئے، ہم تو تباہ ہو گئے۔ میرے بزرگوں، صحیح سمت کی طرف آؤ، کیوں اپنا بربادیہ خود تلاش کر دیں؟ تمہارے اوپر ناز تھا، تمہاری کوانٹٹی کے اوپر، تمہاری کوالٹی کے اوپر، تمہاری طاقت کے اوپر، تمہاری ہمت کے اوپر ناز تھا۔ آج تم کھلونا بن گئے، آج تم برباد ہو گئے، آج تمہارا مذاق بنایا جاتا ہے کہ گنگور تھانے کا انچارج یہ کہتا ہے کہ بڑھن پور اور بڑی ماجرا برباد ہو گئے، 85% نوجوان خراب ہو گئے۔ جس بڑی ماجرا کے اندر حافظ قرآن پڑیا کو بیچتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کس سے؟ کون ان مسجدوں کی حفاظت کروائے گا؟ جب تمہارے نوجوان کھوکھلے ہو گئے، کون ان مدرسوں کی حفاظت کروائے گا؟ کون ان بہو بیٹیوں کی حفاظت کروائے گا؟ کون اس قرآن کی حفاظت کروائے گا؟ اسلام کو تمہارے اوپر ناز تھا، تم ہی برباد ہو گئے، تو اسلام کس سے اپنی حفاظت کی دہائی مانگے گا؟ امریکہ کے مسلمان یہاں آئیں گے؟ سوچو اور سمجھو، اپنی قوم کی فکر کرو، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے اور پھر تمہارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ چھوڑ دو تبلیغ کو، چھوڑ دو مدرسوں کو، قوم کا ایک ایک بوڑھا، جوان، بچہ، مرد، عورت، سمجھدار، مالدار، غریب، امیر،
ہر ایک اس چیز پر کھڑا ہو جائے کہ ہمیں اس بیماری کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ میرے بزرگوں، یاد رکھنا کہ ان جیسے خطرناک حکمرانوں کو تمہارے بڑوں نے دیکھا ہے۔ انگریز نے لاکھوں نہیں کروڑوں قتل کروا دیے، کروڑوں ہندوستانی، لیکن انگریز بے بس اور لاچار ہو کر چلا گیا، کیونکہ وہ ڈٹے ہوئے تھے، ان کے جسم میں جان تھی، وہ ہمت رکھتے تھے۔ آج کے دشمن کی کوئی حیثیت نہیں، یہ لاچار ہیں، یہ بے بس ہیں۔ آج کے دشمن جو حاوی ہو رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم کھوکھلے ہو چکے، کہ 4 مزدور بیٹھے ہیں اور 2 آدمیوں نے آ کے ان کو لاتے اور گھوسے مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ یہی تمہاری جوانی ہے کہ 10 آدمی کھڑے ہیں اور پارک میں آ کر 5-6 لڑکوں نے ان کو گھیر لیا۔ یہی تمہاری حیثیت ہے۔ کہاں گئے تمہارے ہاتھ؟ کہاں گئی تمہاری جوانی؟ کہاں گئی تمہاری ہمت؟ کہاں گئی تمہاری طاقت؟ کہاں گئی تمہاری جسم کے اندر ایمان کی حرارت کہ تم اپنی حفاظت تو کر نہیں پا رہے، ملک کی، قوم کی، بہو بیٹیوں کی، مسجدوں کی، مدرسوں کی حفاظت کیسے کرو گے؟ کیوں لاچار ہو گئے؟ کیوں بے بس ہو گئے؟ کیا ہر آدمی کے سامنے جاؤ بس ایک ہی مولانا کیا ہوگا، مولانا یہ ہو رہا ہے۔ جس قوم کے اندر اکیلا تنہا نبی پورے مکے والوں سے نبرد آزما ہو اور اس کو لاتے ماری جاتی ہو، اس کے گھوسے مارے جاتے ہوں، اس کو نیوالا بند کیا جاتا ہو، اس کے سر پر اوجھڑی ڈالی جاتی ہو، اس کے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہوں، اس کو تانے دیے جاتے ہوں، اس کو دھمکی دی جاتی ہو، اس کو قتل کرنے کی اسکیم بنائی جاتی ہو، طائف کی گلیوں میں پتھروں کی برسات کی جاتی ہو اور وہ ڈٹا ہوا ہو اور اس کی زبان پر ہو انا النبی جو لا کری انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آج اس نبی کے ماننے والے 2 ہاتھوں سے مر رہے۔ یہ بزدلی صرف تمہارے میرے گناہوں کی وجہ سے آئی کہ اللہ کا خوف نکل گیا، جہان کا خوف آ گیا، جہان کا خوف آ گیا کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیا ہوگا، حالات خراب ہو گئے۔ حالات تو اس سے زیادہ خراب دیکھے گئے ہیں اس ملک میں۔ یہی مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا اور مولانا منیر کیرانوی کا یہ شعر ہے کہ ان کے لیے پھانسی کا آرڈر ہو گئے، ان کو قتل کیا جانا ہے، ان کو گرفتار کیا جانا ہے، ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ٹھوس دینا ہے۔ آج اس کیرانہ کے لوگ اپنی حفاظت نہ کر پائیں تو کیا ان مسجدوں اور مدرسوں کی حفاظت کرو گے؟ خاک کرو گے؟ کیوں اپنا دل توڑتے ہو کہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو سارے ہندوستان کے ساتھ ہوگا۔ سارا ہندوستان پتھر کھائے گا، ہم بھی کھائیں گے۔ سارا ہندوستان بھوکا رہے گا، ہم بھی بھوکے رہیں گے۔ حالات جیسے بھی ہو، مسلمان کا ایمان کے تحت ٹکرانا سیکھو، آگے بڑھنا سیکھو، سنگھرش کرنا سیکھو، بہادری کرنا سیکھو، اپنے ایمان کو آگے رکھو۔ تم کہتے ہو کیا ہوگا، وہ قوم کہہ رہی ہے جس قوم کو کہا گیا موت کے بعد تمہارے لیے جنت کے مناظر ہیں، وہ قوم کہہ رہی کیا ہوگا۔ یہ صرف گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اپنے نوجوانوں کو بچاؤ، فکر کرو،
نہ جانے کیسے کیسے سورما آ گئے اور چلے گئے۔ آج مجھے بتلاؤ ابو جہل نام کا کوئی کتا دنیا میں موجود ہے جو نبی پر ظلم کرتا تھا؟ لاؤ بتلاؤ۔ عتبہ نام کا کوئی کتا موجود ہے؟ لاؤ بتلاؤ۔ امیہ نام کا کوئی کتا دکھلاؤ جو بلال حبشی پر ظلم کرتا تھا؟ کہاں گئے سب؟ جاء الحق وزهق الباطل۔ حق کے لیے زندگی ہے، حق کو باقی رکھنا ہے، حق باقی رہے گا اور باطل مٹ کر رہے گا، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ تم اپنا دل توڑ رہے، تم ڈر رہے، دبک رہے، تم پشمردہ ہو رہے۔ آؤ تلاش کرو صحابہ کی زندگی میں، اپنی زندگی کے لکیروں کو تلاش کرو اور مت پیچھے ہٹو۔ ملک کے لیے، قوم کے لیے، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، ایمان کے لیے، کلمے کے لیے سنگھرش کرنا سیکھو۔ یہی سنگھرش تمہاری ماں و بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر سے مالا مال فرمائے، شر سے محفوظ فرمائے، ہم سب کے لیے دین پر چلنا چلانا آسان فرمائے۔ گاؤں میں، محلوں میں، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، ہر جگہ کمیٹی یہ بناؤ اور فکر کرو کہ ہمیں اپنے علاقے کو گناہوں سے پاک کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔